سرکار بابا فریدالدین گنج شکر، آپ کی ایک کنیز تھی، بڑی خوبصورت تھی، عرف میں بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل۔ وہ چلے تو ہرن کی چوکڑیاں بھرنا یاد آ جائے، وہ بولے تو پھول جھڑتے ہوئے نظر آئیں، اس کے رخسار کو دیکھ کر کے لالا کی شباب کو لوگ یاد کریں، اس کے بالوں کو دیکھ کر کے سنبل کی یاد تازہ ہو جائے، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر نرگس کے پھول یاد آئیں، اس کے جسم کی نزاکت کو دیکھ کر پنکھڑیوں کی یادیں تازہ ہو جائے۔ ایسی حسین و جمیل سیدنا بابا فریدالدین گنج شکر کی کنیز تھی۔ ایک مرتبہ بابا صاحب نے اپنے ایک مرید کو بھیجا، بیٹے جاؤ اور جانے کے بعد یہ میرا سامان گھر پہنچا دو۔ بابا فرید کا وہ مرید نکلا اور سامان گھر دینے کے لیے گیا تو وہی کنیز سامان لینے کے لیے آئی۔ جب وہ کنیز نے سامان لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ مرید نے جیسے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد سامان کیا دینا تھا، وہ تو اس کنیز کو دل دے بیٹھا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ حسینوں کو دل اس لیے دے بیٹھتے ہیں کہ ان کے دل میں سارے جہانوں کے حسینوں کا محبوب مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے، اسی لیے نظریں بہکتی ہے، نگاہیں آوارہ ہوتی ہے، انسان کبھی زنا کے اڈے پر جاتا ہے، انسان کبھی شراب کے اڈے پر جاتا ہے، انسان کبھی نفسانی خواہشات کی طرف جاتا ہے۔ اس کنیز کو وہ دل دے بیٹھا اور بابا فرید کی خانقاہ میں لوٹنے کی بجائے وہ گھر کی طرف لوٹ گیا۔ کئی دن ہوئے بابا کی خانقاہ میں نہیں آیا۔ حضرت بابا فریدالدین گنج شکر جو مشائخ چشت ہے، انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کا دین پھیلایا۔ بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ میرا فلاں مرید جس کو میں نے سامان دینے کے لیے گھر بھیجا تھا وہ آج تک کے لوٹ کر نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کہا بابا صاحب آپ اس کو بھول جائیں اس لیے کہ وہ بگڑ گیا ہے۔ بابا فریدالدین نے کہا وہ کیسے بگڑ گیا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جو سامان دینے گیا تھا آپ کی کنیز پر اس کی نظر پڑی اور وہ اسی کو دل دے بیٹھا۔ بابا فرید نے فرمایا پھر اس کو بلایا جائے۔ بابا فریدالدین گنج شکر نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا، بابا صاحب میں آپ کو کیا عرض کروں؟ فرمایا بولو بیٹا بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کی کنیز پہ میرا دل آ گیا۔ تو بابا فرید نے فرمایا بیٹے ناجائز محبت کی بجائے اس کو جائز میں تبدیل کر دیتے ہیں، ایک کام کر دیتے ہیں، اگر اس پہ تیرا دل آ گیا اور تو ناجائز محبت میں گرفتار ہے تو اس کے گناہ کی بجائے ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیتے ہیں، تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا صاحب۔ فرمایا بیٹے لیکن پہلے اس لڑکی کو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ وہی لڑکی ہے جس کو تم چاہتے ہو۔ وہ خوبصورت لڑکی لا کے کھڑی کی گئی، اس نے دیکھا جی بابا یہی وہ لڑکی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک 1 ہفتے کے بعد بیٹے آنا، ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ تیاری کے لیے گیا، ادھر بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اس کو جلاب پر جلاب کھلانا شروع کیا، جلاب پر جلاب دینا شروع کیا اور وہ جلاب کھاتی رہی اور اس کے بعد وہ پاخانہ کرتی رہی۔ اس کو ایک کوری ہانڈی دے دی بابا فرید نے، بیٹی جب بھی تجھے پاخانہ کرنا اسی ہانڈی میں کرنا۔ اب ایک دن میں 10 15 20 مرتبہ اس کو بیت الخلا ہو رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر پاخانے ہو رہے ہیں اور وہ اسی ہانڈی کے اندر پاخانہ کر رہی ہے۔ اور جب وہ پاخانہ سے فارغ ہوتی ہے تو ہانڈی کو باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک 1 ہفتہ گزرا۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں کوئی بہت لمبی چوڑی یا کسی بہت دور کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ایک انسان کو دن میں 2-4 لوز موشن ہو جائیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، چہرہ اتر جاتا ہے، آنکھیں ڈھیلی پڑ جاتی ہے، آنکھیں سونی سونی ہو جاتی ہے نا؟ اگر انسان کو لوز موشن شروع ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اچھا بھلا آدمی مریض لگنے لگتا ہے، مردہ لگنے لگتا ہے۔ 1 ہفتے تک مسلسل وہ پاخانے پر پاخانے کرتی رہی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ جو رخسار لالا کی یاد دلاتے تھے ان رخساروں کا حال یہ ہوا وہ پیلے پیلے پڑ گئے، وہ اندر کو دھس گئے، آنکھیں جو نرگس کے پھولوں کی یاد تازہ کرتی تھی وہ آنکھیں سونی سونی ہو گئی، اس کے بال جو سنبل کی یاد دلاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی گھونسلے کو کسی باز نے اجاڑ دیا ہو، اس طریقے سے اس کے بالوں کا حال ہو گیا۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، وہ بولنے کے قابل نہ رہی، نہ وہ بولتی تھی۔ اللہ اکبر، جب وہ بولتی تھی تو پھول جھڑتے تھے، اب تو وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہی۔ جب پورا ہفتہ ہو گیا تو وہ پوری تیاری کے ساتھ نکاح کے لیے آیا۔ بابا فرید نے فرمایا بیٹے نکاح
نکاح سے پہلے ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ وہ لڑکی میں تجھے دکھا دوں جس کے ساتھ تیرا نکاح ہونے والا ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ وہ تو تصور یہ لے کر کے آیا تھا کہ اب میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جس کا حسن جمال بالکل جو ہے پورے پاک پٹن کے اندر بے مثل بے مثال ہے۔ اللہ اکبر! جیسے اس لڑکی کو دونوں طرف سے بازو پکڑ کے لایا گیا، بابا فرید نے کہا بیٹا یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کرنا ہے۔ بابا فرید کے کہنے پر اس نے کہا بابا اللہ والے مذاق کرتے ہیں، اللہ والے یوں بھی کسی کا تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ لڑکی نہیں جس سے میں محبت کرتا تھا، یہ وہ لڑکی نہیں جس کو میں چاہتا تھا، یہ وہ لڑکی نہیں جس سے میں پیار کرتا تھا، یہ وہ لڑکی نہیں جس کے لیے آنسوؤں سے منہ دھوتا تھا، یہ وہ لڑکی نہیں جس کے لیے تنہائی میں تڑپتا تھا۔ وہ تو بڑی حسین تھی، وہ تو بڑی جمیل تھی، اس کے رخسار تو کھلے ہوئے تھے، یہاں تو رخسار دبے ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تو بھری بھری تھی، اس یہاں تو آنکھیں سونی سونی ہیں۔ اس کے بال تو سنبل کی طرح تھے، اس کے بال تو اجڑے ہوئے گھونسلے کی طرح ہے۔ بابا یہ وہ لڑکی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ فرمایا بیٹا یہ وہی لڑکی ہے، لیکن آج میں تجھے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تو نے اس کے حسن کو حسن سے پیار کیا یا تو نے یہ لڑکی سے پیار کیا۔ تو نے یہ لڑکی سے پیار نہ کیا تھا، تو نے یہ لڑکی کے حسن سے پیار کیا تھا۔ بول میں تجھے کیا دوں، یہ لڑکی دوں یا اس کا حسن دوں؟ اس نے کہا بابا یہ لڑکی کا حسن کہاں گیا؟ فرمایا بیٹے میں نے نچوڑ لیا، اس کا حسن نچوڑ لیا ہے اور اس کا حسن میں نے تیرے لیے جمع کر کے رکھا ہے، اگر بول تو وہ حسن میں تجھے بتا دوں۔ اس نے کہا بتائیں اس کا حسن کہاں ہے؟ تو وہی بدبودار ہانڈی پیش کی۔ فرمایا بیٹے یہی اس کا حسن ہے، یہ حسن میں نے جو ہے نچوڑ کر کے رکھا ہے۔ تب اس کو احساس ہوا جس کو میں حسن سمجھ رہا تھا اس کا نام تو بدبو ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں سے بھی میں مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں اور ان خواتین سے بھی جب بہو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے خوبصورت بہو چاہیے، یاد رکھنا کردار کی خوبصورتی بڑی خوبصورتی ہے، کردار کی خوبصورتی سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورتی ہو نہیں سکتی۔ آج ہر انسان سفید چمڑی کو اہمیت دیتا ہے، آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا صرف حسن دیکھ کر کے نکاح مت کرو بلکہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو۔ دینداری کو کبھی زوال نہیں ہوگا، اگر باپ دیندار ہوگا تو بیٹا بھی دیندار ہوگا، ماں دیندار ہوگی تو بیٹا بھی دیندار ہوگا۔ اسی لیے اگر داماد ڈھونڈو تو دیندار ڈھونڈو، بہو ڈھونڈو تو دیندار ڈھونڈو، دین کو اہمیت دو۔